بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے، اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں، اور کہیں ان کا نشان بھی تلاش نہ کر پائیں۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اچھے نام سے پکارنا۔ برداشت کیجئے لیکن صبر و تحمل کے ساتھ، سنیے لیکن متانت و سنجیدگی کے ساتھ۔ میں نے لوگوں کو بہت تولا، ناپا، چانچا، پرکھا، لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے ترازو بھی نہ ملا، کیونکہ مجھ سے اپنے گریبان میں جھانکا ہی نہیں جاتا تھا۔ میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ 5 چیزیں دل کو مردہ کرتی ہیں: توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، علم سیکھنے کے لیے ہمت اور محنت کرنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا، عمل کرنا لیکن اخلاص سے پیش نہ آنا، رزق رکھنا اور شکر نہ کرنا، مردوں کو دفن کرنے کے بعد عبرت حاصل نہ کرنا۔ چھوٹے تھے تو سب نام سے بلاتے تھے، بڑے ہو گئے تو بس کام سے بلاتے ہیں۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ سوال پوچھا گیا، حسد کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے۔ سوال پوچھا گیا، غصہ کس بلا کا نام ہے؟ جواب ملا، جو امر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے۔ پوچھا گیا، خوف کیا ہے؟ جواب ملا، غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام ہے۔ پوچھا گیا، نفرت کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، کسی شخص کو جیسا وہ ہے تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم اسے غیر مشروط طور پر تسلیم کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس بات سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیں کہ زندگی میں کیا کچھ برا ہو سکتا ہے، یہ سوچنا شروع کر دیں کہ زندگی میں کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنا: ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا، اور اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا۔ آپ خوش رہنے لگتے ہیں جب آپ خود کو وہی اہمیت اور پیار دینے لگتے ہیں جو اکثر دوسروں کو دیتے ہیں۔ آپ خوش رہنے لگتے ہیں جب آپ ان لوگوں کے لیے اپنی انرجی اور وقت خراب کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص نہ ہوں۔ آپ خوش رہنے لگتے ہیں جب آپ جان جاتے ہیں کہ آپ کیسی شخصیت کے مالک ہیں اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ آپ خوش رہنے لگتے ہیں جب آپ مثبت لوگوں کی صحبت میں رہنے لگتے ہیں اور ماضی کے منفی تعلقات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں پیار کیا ہوتا ہے اس انسان سے پوچھو جس نے دل ٹوٹ جانے کے بعد بھی کسی کا انتظار کیا ہو۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے تبدیل کر دیتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ کچھ کہانیاں صرف دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کا نہ تو کوئی وجود ہوتا ہے نہ کسی کو سنائی جاتی ہیں، بس یوں ہی چلتی رہتی ہیں ہماری زندگی کے ساتھ۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ 3 باتیں آپ کو ہمیشہ ذہن نشین کر لینی چاہیے: جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے ترجیح نہ دیں،
جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہو اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں۔ آپ بہت قیمتی ہیں، سو اپنی قدر کرنا سیکھیں، خود سے محبت کریں اور خود کو وقت دیں۔ اس دنیا میں عام پانی اور آنکھ کے پانی میں جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں اور احساس کا۔ کچھ باتیں زبان تک نہیں آتی اور کچھ کان سن نہیں پاتے، اور حقیقت میں وہی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے بے نیازی کو، اگر نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر انسان خدا ہوتا۔ جب زندگی کی تصویر کے رنگ بکھر جائیں تو اس کو اس کے مصور کے حوالے کر دینا چاہیے۔ آنسو بے شک وزن میں ہلکے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بوجھ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو آنسوؤں کا بوجھ سنبھال سکتا ہے۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہیں جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ نیت صاف ہونی چاہیے، کسی کا برا کر کے خود کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ سانپ کے دانت میں، بچھو کے ڈنگ میں اور انسان کے منہ میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا خوف نہیں۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا ایک یہی طریقہ ہے۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں، زندگی کے سمجھوتے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمیں بس ایک شخص کی غیر موجودگی تکلیف دیتی ہے، اور وہ جسے ہم دل و جان سے چاہتے ہیں۔